اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 34 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا پاسٹ میں جو میں نے آپ کو شجرہ نسب بتایا تھا حضرت عمران کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے، عمران کی بیوی کون تھی؟ ان کا نام حضرت حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ حضرت حنہ اور حضرت عیشہ یہ دو بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عیشہ کا نکاح یعنی ان کی جو شادی تھی وہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور حضرت حنہ کا نکاح ان کی شادی حضرت عمران سے ہوئی۔ اور عمران کون سے والے؟ جو کل والے سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا، دو عمران، حضرت عمران بن یسر اور عمران بن ماسان۔ عمران بن یسر وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ان میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے حضرت عمران بن ماسان یہ حضرت مریم کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران بن ماسان کی جو زوجہ ہیں وہ کون ہیں؟ حنہ بنت فاقوزہ، اور حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ حضرت عیشہ ہیں۔ حضرت عیشہ اور حنہ آپس میں بہنیں ہیں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت حنہ حضرت عیشہ کی سسٹر ہیں، اور حضرت عیشہ کے بیٹے حضرت یحییٰ حضرت مریم کے کزن ہوئے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو عام الفاظ میں بتا رہی ہوں، یعنی خالہ زاد ہوئے۔ اور حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے خالو لگے، ٹھیک ہے۔ تو میں ہر طرح سے ریلیشن آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ تو یاد کرو جب عمران کون؟ عمران بن ماسان، اس کی بیوی سے مراد حضرت حنہ بنت فاقوزہ نے عرض کی، اے میرے رب، یہ انہوں نے عرض اس طرح سے کی تھی کہ ایک زمانہ تک آپ کے ہاں کافی دیر ہو گئی آپ کی شادی کو، آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ بوڑھی ہو گئی تھی، اور آثار اولاد بھی ختم ہو گئے تھے، یعنی بڑھاپے میں اولاد کس طرح سے ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ نیک اور صالحین کا خاندان تھا، اللہ کے سب برگزیدہ اور مقبول بندے تھے، تو انہوں نے ہوپ نہیں چھوڑی، امید نہیں چھوڑی، اللہ کے سامنے توکل سے دعا مانگتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی، ایک چڑیا کو دیکھا انہوں نے کہ وہ اپنے بچے کو کھانا دے رہی تھی، کھانا کھلا رہی تھی اپنے بچے کو، چھوٹی سی چڑیا، چھوٹا سا اس کا بچہ، اور اس کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں بھی اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے بھی اولاد دے، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ یعنی بیت المقدس اس دور میں مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور اسی طرح سے آپ نے یہ منت کے طور پر یعنی اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد دیتا ہے، اگر تو مجھے لڑکا دیتا ہے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ صرف تیری عبادت کرے گا اور دنیاوی کسی کام کو نہیں کرے گا، بس تیرا ہی ہو کر رہے گا اور تیرے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جب آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک منت مانگی، اپنی عرض اللہ کے سامنے رکھی،
تو اسی طرح سے آپ حاملہ ہو گئی، اللہ نے آپ کو اولاد کی خوشخبری دی، اللہ کی طرف سے خوشخبری جب مل گئی تو انہوں نے یہ نظر بھی مانی ہوئی تھی. تو جب ان کے شوہر کو علم ہوا، یعنی حضرت عمران بن ماتان کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ کیسے بیت المقدس کے لیے وقف کی جائے گی، کیونکہ اس دور میں اب ظاہر سی بات ہے مردوں کے ساتھ بھی جس طرح وہ ایک طرح کی مسجد تھی، وہاں عبادت کی جاتی تھی عام الفاظ میں کہا جائے، تو عورت کے لیے ساتھ ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے عورت کی کہ وہ پاکی اور ناپاکی کا بھی ایک عنصر آتا ہے، زنانہ کمزوریوں کے باعث وہ مسجد کی خدمت کے لیے کیسے وقف کی جا سکتی. تو حضرت عمران کو شدید فکر اس بارے میں لاحق ہو گئی کہ آپ نے منت مانگی ہے کہ اگر اولاد ہو گئی، لڑکا ہو گیا تو اس کو وقف کر دیں گے. تو ابھی تو ہاں آپ امید سے ہیں، تو اگر لڑکی ہو گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو اس چیز کی آپ کو ذرا سی فکر ہوئی. اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس منت کے بارے میں کہ ابھی نہیں معلوم تھا، علم نہیں تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، لیکن منت نظر تو مان لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور نظر کیا مانی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اسے دین کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی اللہ کی بارگاہ میں. تو اب یہاں تک اتنا ذکر مکمل ہوا، تو اگلی آیت میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کر دی گئی. اور اس نے کہا کہ میں اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ حضرت عمران پہلے ہی سے ایک خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ اللہ عز و جل کی قدرت، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ بیٹی عطا ہو جائے ہمیں بیٹے کے بجائے. تو اس پر حضرت حنہ نے جب واقعی ہی حضرت مریم پیدا ہو گئیں تو انہوں نے پھر حضرت حنہ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلمات آپ نے افسوس کے طور پہ نہیں کہے تھے کہ بیٹی ہونے پہ افسوس تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کو اس چیز کا غم، ایک دم حسرت اور غم لاحق ہوئی کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میری نظر اب پوری نہیں ہو سکے گی، میں نے جو منت مانگی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی کیونکہ بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ کا یہ عرض کرنا کہ منت پورا نہ ہونے کا آپ کو غم تھا، افسوس تھا، اس وجہ سے آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ تو میں نے لڑکی کو پیدا کیا ہے، میں نے تو لڑکی کو جنم دی ہے، حالانکہ آپ نے بیٹی کی پیدائش پہ افسوس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ کافروں کا طریقہ ہے. مومن بیٹی کی پیدائش پر افسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی حضرت مریم کی والدہ نے کیا تھا. بس اس چیز کا غم تھا آپ کو کہ اب میری منت کیسے پوری ہوگی. لیکن پھر جو اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا فرمائی اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے حضرت مریم کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، وہ تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل قرار پائیں، اور حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کا آپ کو درجہ حاصل ہونا تھا، اور یہ رب کی خاص عطائیں ہیں جو حضرت مریم کے ساتھ تھیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی تمام جہان، یعنی اپنے زمانے میں وہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بھی بڑھ کر ہوں گی. مریم کے جو نام ہے جس طرح یہاں پر کہ اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کر دی گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، یعنی مریم نام کا مطلب ہے عبادت کرنے والی، یعنی عابدہ اور خادمہ، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کو وقف کیا جانا تھا، تو اسی لیے آپ کا نام مریم رکھا گیا. اور آپ پورے جہان کی عورتوں میں جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ مقام و مرتبے والی، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت آسیہ، تو اسی طرح حضرت حوا، اسی طرح آپ کا بھی مقام و مرتبہ عورتوں میں افضل ہے. تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جب
حضرت حنا نے جب حضرت مریم کو دیکھا اور اٹھایا، نام بھی رکھا، ہاتھ میں اٹھایا، اور اسی طرح تو پھر جب آپ نے دعا مانگی تو پھر کیا دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے جاری رکھنے چاہیے کہ اے میرے رب، مجھے، میری اولاد کو اور اس کی اولاد کو اور ہماری نسلوں کو شیطان کے برے شر سے محفوظ رکھنا۔ اگلی آیات میں پھر اس کا ذکر آئے گا کہ حضرت مریم بیت المقدس کے لیے کس طرح وقف کی گئیں، اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بھی ذکر آئے گا، تو انشاءاللہ وہ اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔